لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأهله وذرياته أجمعين، خصوصاً على الخلفاء الراشدين المهديين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت کا بے حد احسان اور بے شمار فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان والی ہدایت سے مالا مال فرمایا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے چلتے زمین پر بیٹھ گئے اور ایک ٹہنی کے ساتھ زمین کے اوپر سیدھی لائن کھینچی. صحابہ کرام پریشان ہو گئے، پتہ نہیں اللہ کے نبی آج کون سی ڈرائنگ بنانے لگے ہیں.
چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لائن کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی لائنیں کھینچیں اور فرمایا کہ یہ جو سیدھی لائن ہے یہ ہدایت والا صراط مستقیم والا رستہ ہے اور اللہ کی طرف لے کر جانے والا رستہ ہے، اور جو دائیں بائیں ہیں یہ شیطانی رستے ہیں، یہ گمراہی والے رستے ہیں۔ اور ساتھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، میرا رستہ بھی یہی سیدھا اللہ والا رستہ ہے اور میں اسی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں۔ تو ہدایت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ رب تعالی سورۃ نحل کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، فرمایا کہ اللہ کے ذمے ہے قصد السبیل، سیدھا رستہ، ہدایت والا رستہ، اور بعض رستے ٹیڑھے رستے ہیں، گمراہی والے رستے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو، فرمایا، ہدایت والے رستے پر اللہ لگا دیتا، کوئی انسان گمراہ نہ ہوتا۔ لیکن پھر اللہ نے جو ساری کائنات بنائی، یہ دنیا بنائی، اور ایک جو امتحان رکھا، وہ مقصد فوت ہو جاتا۔ وہ مقصد پورا ہی تب ہوتا ہے کہ اللہ جب اختیار دے دیں بندے کو کہ یہ ہدایت والا رستہ ہے اور یہ گمراہی والا رستہ، اور پھر اللہ نے اختیار دیا بھی ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے دو رستوں کی رہنمائی کر دی، إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، فرمایا ہم نے رستے کی ہدایت رہنمائی کی، چاہے تو اما شاکرن، شاکر بن کر، شکر گزار بن کر، ہدایت والے رستے پر چل کر جنت میں پہنچ جا، اور چاہے وہ اما کفورا، نہ شکرا بن کے کفر اختیار کر کے، فرمایا جہنم کے اندر پہنچ جا۔ اللہ نے اختیار دے دیا تاکہ مقصد فوت نہ ہو، مقصد پورا ہو جائے۔ جو اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی، اس کائنات بنانے کا مقصد پورا ہو، تو اس لیے اللہ نے دونوں رستے انسان کے سامنے رکھے، ہدایت والا بھی، گمراہی والا بھی۔ چنانچہ یہ دونوں رستے جو ہیں، دونوں چیزیں، ایک ہدایت اور دوسری گمراہی، یہ انسان کو فوراً نہیں مل جاتی، فوراً نہیں مل جاتی۔ پہلی بات کہ ہدایت وہ اللہ کے قبضے میں ہے، ہدایت اللہ چاہے تو ہدایت ملتی ہے، جیسا کہ اللہ فرماتے ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہدایت اللہ جسے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے دیتے ہیں اسے، ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے چاہتے ہیں اللہ گمراہ رکھتے ہیں، فما لہ من ہاد، اسے کوئی ہدایت دینے والا۔ تو ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ چچا ابو طالب جو تھا نبی علیہ السلام کا چچا، اس کو ہدایت مل جائے، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی کا بڑا خیر خواہ تھا، اگرچہ وہ مذہب اللہ کے نبی والا نہیں تھا، اس کا اسلام اس نے قبول نہیں کیا ہوا تھا، اس کے باوجود وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دفاع کیا کرتا تھا،
اور اس کی وجہ سے کفار اللہ کے نبی کے قریب جلدی نہیں آیا کرتے تھے کہ اگر ادھر گئے تو ابو طالب تلوار لے کر کھڑا ہوگا، لیکن مسلمان نہیں تھا، آخری وقت ہے اور قریب المرگ ہے، موت کا وقت قریب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ابو طالب کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے تاکہ میں قیامت کے دن تیرے حق میں گواہی دے سکوں۔ کہتا نہیں، میرے پاس سردار بیٹھے ہیں، یہ کیا کہیں گے کہ آخری وقت میں جو ہے وہ گھبرا گیا ہے اور کلمہ پڑھ لیا، اس نے ڈر گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں کان قریب کرتا ہوں، میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، لیکن نہیں پڑھا۔ اللہ کے نبی پریشان ہو کر چل دیے، روح نکل گئی، واپسی جا رہے ہیں اور اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا۔ چاہت تھی نا ہدایت مل جائے، تو اس کے اندر بعض لوگ بڑا اختلاف کرتے ہیں کہ ابو طالب مسلمان ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ تو حقیقت یہی ہے کہ مفسرین کرام نے قرآن کی آیت کے تحت لکھا ہے کہ ابو طالب مسلمان، اور یہ آیت اسی کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، انک لا تہدی، میرے پیغمبر آپ نہیں ہدایت دے سکتے اس کو جس سے آپ محبت کرتے ہو، جس کے حق میں آپ چاہتے ہو اسے ہدایت مل جائے، آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہدایت اسے ملتی ہے جس کے بارے میں اللہ چاہتے ہیں، جسے اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں اسے ہدایت ملتی ہے۔ اس لیے میرے پیغمبر آپ کی چاہت یہ تھی کہ چچا کو ہدایت مل جائے، لیکن تیرے رب کی چاہت نہیں تھی، تو آپ ذرا بتلائیے نا، اونچی آواز سے جواب دیجئے نا، دونوں میں سے ایک طرف اللہ کی چاہت ہے اور ایک طرف امام الانبیاء کی چاہت ہے، دونوں میں سے چاہت کس کی پوری ہوئی؟ ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو نبی چاہتا ہے وہ، کیونکہ نبی بھی اپنی چاہت اللہ کی چاہت کے مطابق کر لیتا ہے، اللہ کی چاہت جو ہوتی ہے وہی ہوتا ہے۔ چنانچہ ابو طالب کو ہدایت نہ ملی، تو یہ ہدایت نہ تو فوری کسی کو ہدایت ملتی ہے، نہ کسی کو فوراً گمراہی ملتی ہے، کچھ درجات سے گزر کر جانا پڑتا ہے، پھر جا کر جو ہے وہ ہدایت اور گمراہی تک بندہ پہنچتا ہے۔ اور یہ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہدایت فطری ہوتی ہے اور ایک ہدایت کسبی ہوتی ہے۔ فطری ہدایت یہ انسانوں کو بھی ملتی ہے، جانوروں کو بھی ملتی ہے، باقی مخلوقات کو بھی ملتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم فطری ہدایت اس کی فطرت کے اندر رکھ دیتے ہیں، جیسا کہ رب العالمین فرماتے ہیں اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدی، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر ثم ہدی، اس کی رہنمائی کی، اس کو ہدایت دی۔ یہ ہوتی ہے فطری ہدایت، انسانوں کو بھی ملتی ہے، جانوروں کو بھی ملتی ہے۔ کیسے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے تاکہ اس کو دودھ مل جائے، اگر وہ روئے نہیں تو دودھ کیسے ملے اسے؟ یہ فطری ہدایت اسے کسی نے سکھایا نہیں کہ جب تجھے بھوک لگنی ہے تو تو نے رونا ہے،
اللہ نے اس کی فطرت کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ جب تجھے بھوک لگے گی تو نے رونا شروع کر دینا ہے. اور اسی طرح یہ دیکھو نا مرغی ہے، اس کے انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے. اس کو کس نے سکھایا کہ تو نے انڈے میں سے باہر آ کر چگنا شروع کر دینا ہے، دانا اٹھانا شروع کر دینا ہے. یہ فطری ہدایت ہے، اللہ نے اس کی فطرت میں رکھی ہے. جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب اسے کھولا جاتا ہے، اسے چھوڑا جاتا ہے، وہ فوراً اپنی ماں کے تھنوں کی طرف بھاگتا ہے اور منہ مارتا ہے نیچے، تھن ڈھونڈتا ہے دودھ پینے کے لیے. اس کو کس نے سکھایا کہ تو نے تھنوں سے دودھ پینا ہے؟ یہ فطری ہدایت ہے. اللہ نے اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کی فطرت کے اندر یہ چیز رکھ دی. فطری ہدایت سب کو ملتی ہے، لیکن دوسری ہدایت کسبی جو ہوتی ہے، فرمایا یہ کسب کمائی سے ملتی ہے، کوشش سے ملتی ہے. اور اس کسبی ہدایت کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی مبعوث کیا، اور نبیوں کو مبعوث کرنے کے بعد اللہ نے ان پر آسمانی کتابیں بھی نازل فرمائیں. کس کے لیے؟ ہدایت کسبی کے لیے، تاکہ لوگ کوشش کر کے اس ہدایت کو پالیں. اور یہ ہدایت کسبی جو ہوتی ہے، جیسا کہ ایمان والی ہدایت ہے، ہم جو مسلمان ہیں تو یہ اسلام اور ایمان والی جو ہدایت یہ ہوتی ہے کسبی، کوشش سے ملتی ہے. اور سب سے پہلے اس کا درجہ یہ ہے، یہ فوراً حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اگر دل کے اندر انابت ہو، طلب ہو، تڑپ ہو، پھر یہ ہدایت ملتی ہے. اگر دل کے اندر انابت نہ ہو، تڑپ نہ ہو، طلب نہ ہو تو ہدایت اللہ نہیں دیتے. جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں سورۃ الرعد کے اندر، فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. اللہ تعالیٰ ہدایت اسے دیتے ہیں من اناب، جس کو انابت ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے. اور ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں سورۃ الشورى کے اندر، فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. اللہ انابت رکھنے والے کو ہدایت دیتے ہیں، طلب رکھنے والے کو ہدایت دیتے ہیں. ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. وہ لوگ جو ہمارے رستے کی کوشش کیا کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں اپنے رستے کی رہنمائی کر دیا کرتے ہیں. تو یہ ہدایت کوشش سے ملتی ہے، انابت اور طلب سے ملتی ہے. اگر بغیر انابت اور بغیر کوشش سے ملتی ہوتی نا، پھر آپ سنیے، موازنہ کیجئے، اگر یہ ہدایت بغیر کوشش سے ملتی تو حبشے کے اندر، دور علاقے کے اندر پڑا ہوا بلال حبشی سیاہ رنگ کا انسان ہے، بڑے بڑے ہونٹ ہیں، خوبصورت نہیں ہے. اگر یہ کوشش ہے، یہ انابت اور طلب کے بغیر ملتی ہوتی ہے تو حضرت بلال کو کبھی کوشش نہ کرنی پڑتی، کبھی تکلیفیں نہ اٹھانی پڑتی. انہوں نے کوشش کی، انہوں نے طلب پیدا کی، انہوں نے انابت پیدا کی. اللہ نے حبشے سے اٹھایا، منڈیوں کے اندر بکتے بکاتے، غلام بنتے بناتے، اللہ نے اسے اٹھا کر حبشے سے محمد الرسول اللہ کے قدموں کے اندر ڈال دیا. لو میرا پیغمبر یہ ہدایت کا طالب ہے، یہ ہدایت چاہتا ہے، اسے میں نے ہدایت کے لیے آپ کے پاس بھیجا، کیونکہ ہم نے آپ کو مبعوثی ذریعہ بنا کے بھیجا ہے، آپ لوگوں کو ہدایت والے رستے پہ لگائیں. اور آپ کو قرآن بھی اسی لیے دیا. اگر یہ ہدایت بغیر کوشش اور بغیر طلب کے ملتی ہوتی تو ابو جہل، ابو لہب، ابو طالب اللہ کے پیغمبر
پیغمبر کے رشتہ دار بھی ہیں اور اللہ کے پیغمبر کے قریب بھی رہتے ہیں، لیکن کوشش نہیں کی، انابت نہیں پیدا کی، طلب اور تڑپ نہیں پیدا کی، تو اللہ نے انہیں ہدایت نصیب۔ اس لیے ہدایت کے لیے سب سے پہلے انابت ہونی چاہیے۔ طلب تو ہو نا یار میں کوئی نماز کا عادی بن جاؤں، ہیں؟ انسان کے دل میں تڑپ تو ہو نا یار میں 5 وقت کا نمازی بن جاؤں۔ انسان کے دل کے اندر طلب اور تڑپ تو ہو نا میں ترجمے کے ساتھ قرآن سیکھ لوں، پھر اللہ تعالیٰ رستے آسان بنا دیتے ہیں۔ اگر تڑپ ہی نہ پیدا ہو، طلب ہی نہ پیدا ہو، توجہ ہی نہ ہو، تو پھر رستے بھی آسان، پھر مصروفیات بڑھتی چلی جاتی ہیں، پھر بندہ کہتا ہے میرے پاس ٹائم۔ اس لیے دل کے اندر سب سے پہلے انابت ہونی چاہیے۔ جب انابت پیدا ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں ہم پھر دوسرا درجہ عطا فرماتے ہیں، اسے ہدایت مل جایا کرتی ہے، یہ ہدایت کا دوسرا درجہ ہے۔ اور جب ہدایت مل گئی وہ دین کے رستے پہ چل پڑا، دین کے احکامات کو پورا کرنے لگا۔ پھر تیسرے نمبر پر اللہ فرماتے ہیں ہم ہدایت کا تیسرا درجہ اسے عطا کرتے ہیں، وہ درجہ استقامت ہے۔ وہ درجہ کیا ہے؟ پھر جب وہ دین پر چلتا ہے، وہ جب دین کو اپنے سینے کے اندر جگہ دیتا ہے، احکامات پر عمل کرنے لگتا ہے، پکا موحد بن جاتا ہے، پکا ایمان والا بن جاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے۔ فرمایا تیسرا درجہ اسے پھر ملتا ہے استقامت والا۔ دین تو اب ہدایت دل کے اندر آ گئی، ایمان دل کے اندر ہو گیا، جگہ بنا گیا۔ اب فرمایا اللہ استقامت دیتے ہیں، اگر اس کے رستے کے اندر کوئی رکاوٹیں بھی آئیں وہ پکا ہو جاتا ہے، وہ استقامت اور ڈٹ جاتا ہے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ حامیم سجدہ کے اندر فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جس بندے نے یہ کہہ دیا قالوا ربنا اللہ، میری بدی چھٹی دا ذمہ وار کون ہے، میرا مشکل کشا کون ہے، میرا حاجت روا کون ہے، میرا بگڑی بنانے والا، مجھے اولاد دینے والا، مجھے روزی دینے والا، مجھے روزی کے اندر برکتیں دینے والا، میرے کام بنانے والا، میرے سجدوں کے لائق، میرے رکوع کے لائق، میری اس پیشانی کے لائق۔ فرمایا جب یہ عقیدہ بن جائے اس وقت اگر رکاوٹیں آنے لگ جائیں، لوگ کہیں یہ بڑا موحد ہو گیا ہے، بڑا مسلمان بن گیا ہے، لوگ باتیں کرنی شروع کر دیں، کوئی کہنے لگ جائے وہابی ہو گیا ہے، کوئی کیا کہنے لگ جائے، کوئی باتیں کس رہا ہے، کوئی تانے دے رہا ہے، رشتہ داریاں بھی ٹوٹ رہی ہیں، بچیوں کو طلاقیں بھی ہو رہی ہیں۔ فرمایا ثم استقاموا، ہدایت ملنے کے بعد تیسرا درجہ نصیب ہوتا ہے اور وہ ڈٹ جاتا ہے۔ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ڈٹ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جو مرضی ہوتا رہے، تانے ملتے ہیں تو ملتے رہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں تو کرتے رہیں، لیکن جب دل کے اندر میں نے اپنے رب کو بسا لیا ہے اب نکلنے نہیں دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہدایت کا تیسرا درجہ ہے، وہ استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹ گیا ہے، اور پھر جو مستقیم استقامت والا درجہ پا لیتا ہے، ہدایت کے بعد استقامت والا درجہ پا لیا، لوگوں کی باتیں سنتے سنتے، لوگوں کی باتیں برداشت کرتے کرتے، اس سے ہٹا نہیں، ہلا نہیں، ڈگمگایا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب بندہ اس تیسرے درجے پہ پہنچتا ہے تو پھر ہم اپنی نعمتوں کی بارشیں نازل فرمانا شروع کر دیتے ہیں، اور فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ہماری رحمت کے فرشتے اس پر آتے ہیں اور وہ آ کر خوشخبریاں دیتے ہیں، اللہ تخافوا
ولا تحزنوا، او میرا بندہ، او میرا موحد اور نیک بندہ اور رب پر استقامت اختیار کرنے والا بندہ، تتنزل علیہم الملائکہ، ہم اللہ کی طرف سے قاصد بن کے آئے ہیں، خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں گھبرا بھی نہیں، پریشان بھی نہ ہو، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ اگر لوگ چھوڑ گئے ہیں تو فرمایا جس رب کو تو نے پکڑا ہے، فرمایا وہ تجھے نہیں چھوڑے گا، وہ تیرے ساتھ ساتھ ہے۔ تو اللہ کی طرف سے پھر خوشخبریاں آتی ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر ہے ہدایت کا درجہ ربط علی القلب۔ جب بندہ ڈٹ جاتا ہے نا، استقامت آ جاتی ہے، پھر دل کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ انسان کا تعلق ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں ربط علی القلب، ربط القلب یعنی دل کا ربط مل گیا اللہ سے۔ اور یہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا، یہ درجہ، یہ چوتھا درجہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ چند افراد ہیں جن کو یہ حاصل ہوا ہے، جس طرح کہ اصحاب کہف، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین الی یوم القیامہ، ایسے لوگوں کو یہ درجہ حاصل ہوا ہے۔ اصحاب کہف کو بھی اللہ نے جب ان کا تذکرہ فرمایا تو وہاں پر اللہ نے فرمایا کہ یہ ہدایت کا چوتھا درجہ یہ ان کو حاصل تھا۔ جس وقت انہوں نے اپنے قبیلے والوں سے، اپنے گھر والوں سے، ان کے نظریے کی وجہ سے، عقیدے کی وجہ سے انہوں نے جدائی اختیار کی، چھوڑ دیا گھر بار کو، پہلے انابت پیدا ہوئی، تڑپ، اللہ نے ہدایت دی، دوسرا درجہ ملا۔ تیسرے نمبر پر استقامت، ڈٹ گئے۔ بادشاہ نے کہا تمہیں مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ کہنے لگے تو کرتا ہے قتل تو کرتا رہے، لیکن اب جو ایمان دل کے اندر ہم نے محفوظ کیا ہے اسے کبھی نکلنے نہیں دیں گے، اسے کبھی اپنے سے جدا نہیں ہونے دیں گے۔ بادشاہ نے ان کے گھر والوں کو بلایا، ان کے قبیلے والوں کو بلایا اور انہیں کہا تم سمجھاؤ انہیں، یہ مارے جائیں گے، یہ قتل کر دیے جائیں گے۔ گھر والوں نے کہا ہماری بات مان لو، تم کن کے پیچھے چل پڑے ہو؟ انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد اذن شططا، فرمایا اگرچہ ہمارا خونی رشتہ ہے، آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، لیکن نظریے کے پیش نظر آپ ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں، اور اب ہم ترجیح دیں گے نظریے کو، عقیدے کو۔ فرمایا ربنا رب السماوات والارض، تم ہر در کے پجاری ہو، ہم صرف رب کے پجاری ہیں۔ تم در در پہ سجدے کرتے ہو، ہم رب کے سجدے کرتے ہیں، اس لیے ہمارا اور تمہارا کوئی رشتہ نہیں۔ گھر والوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، غار کے اندر پناہ لی، اللہ نے وہیں پر تھپکیاں دے دے کے سلایا۔ اور پھر دیکھو نا، جب اللہ کے ساتھ بندہ یاری لگاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم اس سے بھی یاری لگا لیتے ہیں۔ وہ سوئے پڑے تھے، ہم نے ان کو کہا تمہیں کروٹیں تبدیل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی کروٹیں بھی خود تبدیل کرتے رہے۔ اور پھر ہم نے سورج کو حکم دیا کہ جب تو گزر رہا ہو تو کنی چھپا کے جانا، کنارے سے ہو کے جانا، تھوڑی سی ان کو شعاع ملنی چاہیے تاکہ انہیں کوئی تکلیف محسوس نہ ہو، بیماری بھی نہ ہو۔ اور فرمایا انہیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے ہر چیز کو ان کا پابند کر دیا اور کام میں لگا دیا کہ میری جتنی بھی نعمتیں ہیں ہم اپنے ان بندوں پر نچھاور کر دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے سب کو چھوڑ دیا لیکن اپنے رب کو نہیں چھوڑا۔ جس وقت
صداقت، یہ درجہ ملا استقامت والا۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَبَّتْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے اوپر سے ربط بھی عطا کر دیا، چوتھا درجہ بھی عطا کر دیا کہ ان کا تعلق ڈائریکٹ ہم سے مل گیا ہے۔ تو یہ ربط علی القلب جو ہے ہدایت کا چوتھا درجہ، یہ اصحاب کہف کو حاصل ہوا تھا۔ لیکن یہ واقعہ تو بڑا تفصیلی ہے۔ اس واقعے سے ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم خود جو ہے ان کی کروٹیں بھی تبدیل کرتے رہے اور ان کی حفاظت کی، ان کو سنبھالے رکھا۔ فرمایا کہ اللہ کے ولی ہیں جن کو قرآن نے اللہ کا ولی کہا ہے، جو سوتے ہوئے اپنی کروٹ تبدیل نہیں کر سکتا تو وہ تمہاری زندگیوں کو کیسے تبدیل کر سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کے ولی کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ فرمایا جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، فرمایا وہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت نصیب فرما دیتا ہے۔ ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، اور جسے چاہتا ہے فرمایا گمراہ رکھتا ہے، فلن تجد له ولیا مرشدا، پھر اس کی رہنمائی کرنے والا اس کا کوئی نہیں دوست ہوتا۔ اس لیے فرمایا یہ ہدایت یہ کس کے قبضے میں ہے؟ اور ہدایت فوری نہیں ملتی، ہدایت کے اللہ نے کچھ درجات رکھے ہیں۔ انسان کے اندر تڑپ ہونی چاہیے، طلب ہونی چاہیے۔ کوئی بھی کام بغیر تڑپ کے نہیں ہوتا، بغیر طلب کے نہیں ہوتا۔ انسان جب تڑپ پیدا کر لے گا تو وہ قرآن بھی پڑھ لے گا۔ انسان جب تڑپ پیدا کرے گا، طلب پیدا کرے گا تو وہ 5 وقت کا نمازی بھی بن جائے گا، وہ دیندار بھی بن جائے گا۔ فرمایا جب تک تڑپ اور طلب پیدا نہیں ہوگی، انابت حاصل نہیں ہوگی، اگلا درجہ ہدایت والا کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔